من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار كان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وامددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. صدق اللہ مولانا العظیم. معراج کے واقعے کے بعد اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ شروع کیا ہے، کیونکہ اس معراج کے واقعے میں موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ علیہ السلام نے امت کی بڑی خاص مدد فرمائی تھی اور نماز کے سلسلے میں بہترین مشوروں سے نوازا تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس معراج کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی معراج کا بیان کیا ہے. موسیٰ علیہ السلام کی معراج کوہ طور پر اللہ کی ملاقات تھی اور ان کی بلندی اور ان کی عظمت جو کوہ طور پر جانے سے ظاہر ہوئی اور تورات ملی اس کا بیان ہے. تو اس طرح یہ ماقبل کے معراج کے مضمون کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا جو قصہ ہے جڑ جاتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالی بنی اسرائیل کے بارے میں پہلی کتابوں میں تورات میں یا اس سے پہلی کتابوں میں یہ بتلایا تھا کہ یہ 2 بار گمراہ ہوں گے. جب گمراہ ہوں گے تو پھر ان کو سزا دی جائے گی. اور تیسری بار کے بارے میں کہا کہ اگر پھر کرو گے تو ہم پھر تمہارے ساتھ یہی کریں گے. اب یہ جو 2 بار گمراہ ہوئے ہیں یہ اور پھر ان کے اوپر ان کو تباہ و برباد کیا، یہ کون سا وقت ہے؟ تو امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے جو بہت تحقیق کے بعد فیصلہ کیا ہے کہ پہلا بخت نصر کے زمانے میں یہ بابل کا بادشاہ تھا، بابل عراق کا بادشاہ تھا. بخت نصر بہت ظالم بادشاہ تھا. اس نے اس کے زمانے میں جب انہوں نے بنی اسرائیل نے قوت حاصل کر کے ظلم و ستم شروع کیا، خصوصاً حقوق العباد میں ظلم و ستم اور قتل و غارت، چھوٹی چھوٹی باتوں پر بڑی بڑی سزائیں دے دینا، جب یہ کام شروع ہوا تو پھر بخت نصر کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا جس نے ان کا صفایا کر دیا. بیت المقدس کو بھی اس نے تباہ و برباد کیا اور ہزاروں ایک دن میں ہزاروں کو بڑے عجیب واقعات اس کے لکھے کہ کتنے 70 ہزار ایک دن میں قتل کر دیتا تھا بلا کر. خون کی ندی چلواتا تھا. یہ خون وہ وہاں تک پہنچنا چاہیے. پھر اللہ تعالی نے جب بنی اسرائیل نے رجوع اللہ کیا تو اللہ نے پھر داؤد علیہ السلام کا زمانہ آ گیا. اس میں پھر پھلے پھولے اور حکومت قائم ہو گئے. سلمان سلم زمانہ اور بڑا شاہی زمانہ. یہ سب موسیٰ علیہ السلام کے بعد کے پیغمبر ہیں. جالوت جو تھا وہ بھی مارا گیا اور بخت نصر سے پہلے ختم ہو گیا تھا.
پھر انہوں نے دوبارہ یہ کام شروع کیا، سینکڑوں سال گزر گئے، ٹھیک رہے. پھر جب دوبارہ ظلم و ستم شروع کیا بنی اسرائیل نے قوت حاصل کرنے کے بعد، تو رات انجیل کے احکام کو پیچھے ڈال دیا، تو پھر رومیوں کو ان پر مسلط کیا. رومیوں کو، تیتوس نامی رومیوں نے پھر ان کے ساتھ بخت نصر سے بھی زیادہ برا حال کیا. جب عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا قصہ پیش آیا ہے، اور یہ عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ظلم و ستم ہوا یہ اصل میں اسی کا نتیجہ تھا، رومی مسلط. اس لیے عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو یہ واقعہ پیش آیا، عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو پکڑے جانے کا اور آسمان پر اٹھائے جانے کا جب واقعہ پیش آیا، تو اس وقت رومیوں کی حکومت تھی. رومی اس وقت مسلط ہو چکے تھے اور بیت المقدس پر بھی ان کا قبضہ ہو چکا تھا. یعنی پہلی بار تو دین موسوی کی مخالفت کی انہوں نے، تورات ڈالا تو بخت نصر آیا، اور دوبارہ انہوں نے دین عیسوی کی تو پھر تیتوس رومیوں نے بڑے طویل زمانے تک رومیوں کے بات گزار رہے ہیں. پھر ان کو راحت ہو گئی تو رومی بھی ان کے دین میں آ گئے اور اپنی پھر حکومتیں قائم ہو گئی. پھر عیسائی لوگ آ گئے، وہ بھی بنی اسرائیلی تھے، ان کی حکومتیں قائم ہو گئی ساری. رومی سارے عیسائی ہو گئے اور پھر بڑی بڑی حکومتیں ان کے قائم ہو گئی. قیصر اور یہ سارے بڑے بڑے لوگ آ گئے. پھر ان بنی اسرائیل والوں نے تو قرآن نے کہا تم ادنا، اگر تم پھر کرو گے تو ہم پھر کریں گے. تو پھر دین محمدی کی مخالفت کی، تو اس کا نتیجہ نکلا کہ جلا وطن ہوئے، قتل ہوئے. بنو قریظہ کو رسول اللہ نے قتل کرا دیا، بنو نذیر، بنو مستق وغیرہ کو جلا وطن کا، پھر ان کے ساتھ وہی ہوا. یہ سب ناشکری کا نتیجہ ہے. اسے اللہ نے شروع میں کہہ دیا کہ تم تو نوح علیہ السلام کی اولاد ہو. نوح علیہ السلام تو عبد الشکور تھے، چھوٹ چھوٹ بات ہر وقت الحمدللہ ان کے منہ رہتا تھا، اور دل و جان سے اللہ تعالیٰ کے شکر گزار رہتے تھے. تو فرماتے وہ آتینا موسیٰ الکتاب، اور ہم نے دی موسیٰ کو کتاب. تورات یہ معراج ہے ان کی، اور ان کی عظمت تورات، کیونکہ تورات اس سے پہلے سب سے اونچی کتاب، قرآن سے پہلے سب سے بڑی کتاب تورات ہے. انجیل میں تو مثالیں اور قصص واقعات ہیں، اصل حکام کی کتاب تورات ہے، عیسائیوں کے لیے بھی یہودیوں کے لیے بھی. وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي اسرائیل، اور ہم نے بنایا اس کتاب کو ہدایت کا ذریعہ بنی اسرائیل کے لیے. اور ہم نے اس میں کیا بات لکھی؟ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، کہ نہ بناؤ میرے علاوہ کسی کو کارساز، اپنے کاموں کے لیے کسی کو کارساز نہ بناؤ، میری ذات پر اعتماد کرو. کیونکہ انہوں نے بچڑا پوجنا شروع کر دیا، گائے پوجنی شروع کر دی، اور دوسروں کے خداؤں کو دیکھ کر ہمارا بھی ایسا خدا ہوتا ہے جیسے ان لوگوں کا خدا ہے. اللہ تدنی وکیل. ذریت من حملنا، یہاں پر یا معذوف ہے، یا ذریت، اے جو اولاد ہو، من حملنا معه، ان لوگوں کی جن کو ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا. حملنا، جن کو ہم نے اٹھایا تھا، یا اس لیے ذریہ منصوب ہے، منادہ ہے. یا ذریت من حملنا، اے جو اولاد ہو ان لوگوں کی جن کو نوح علیہ السلام سے اٹھایا، حام سام یافس کی اولاد. انہ کان عبدا شکورا، حضرت نوح علیہ السلام تو شکر گزار بندے تھے اللہ کے. تم بھی شکر گزار بندے بنو، اور شکر گزاری یہی ہے کہ اللہ کے احکام پر عمل کر. اب وہ بتاتے ہیں جو پیشن گوئے، وہ قضینا الی بنی اسرائیل، ہم پہلے بتا چکے تھے بنی اسرائیل کو. قضینا، قضا میں نے جس طرح قضا کا فیصلہ ہو جاتا ہے نا، فیصلہ کر چکے تھے، بتا چکے تھے ہم بنی اسرائیل کو فی الکتاب، کتاب میں، یا تو تورات ہے یا پہلی کوئی کتاب ہے. لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، کہ تم فساد کرو گے زمین میں 2 بار. کہتے ہیں فساد کا لفظ حقوق العباد کے ضیاع کے لیے آتا ہے، حقوق العباد کو ضائع کرنے کے لیے فساد آتا ہے. فساد مچاؤ گے یعنی ظلم کرو گے، ظلم و ستم کرو گے،
لوگوں کا مال نہ حق کھاؤ گے، قتل و غارت کرو گے، بدکاریاں کرو گے، لتفسدن، یہ حقوق العباد کی ضائع کرنے پر اشارہ ہے. لتفسدن فی الارض مرتین، کیونکہ اللہ کے حقوق تو کافر ساری ضائع کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کچھ نہیں کہتے، لیکن جب مخلوق کا وہ آتا ہے تو پھر عذاب الہی آ جاتا ہے جلدی، کیونکہ مخلوق پیاری ہے، اللہ کیسے بھی ہو اللہ تعالیٰ کی اللہ کو پیاری ہے، تو پھر فوراً وہ آ جاتا ہے، بناتے ہیں. وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور تم چلو گے بڑے بڑے زور کے ساتھ، علوباً کبیرہ، تال چڑھو گے بڑے زور، یعنی ایسے بن جاؤ گے تم، جابر حکمرانی تمہاری جبارانہ ہوگی، اور تعلن تم چڑھو گے علوباً کبیرہ، بڑی زور کا چڑھنا. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، جب پھر ہمارا پہلا وعدہ، جب پہلا وعدہ آئے گا، یعنی جب تم اتنا ظلم کرو گے، ہمارا پہلا وعدہ آ گیا، بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا، ہم بھیجیں گے تم پر اپنے بندے، اولی باس شدید، سخت لڑائی والے. فجاسو خلال الدیار، جوس اس کے مصدر ہے گھس جانا، گھس کے مارنا، گھس کے ماریں گے پاکستان، ڈھونڈ ڈھونڈ کے کسی کو مارنا. جاسو خلال الدیار، وہ پھیل پڑیں گے شہروں میں، گھروں میں، گلیوں میں، محلوں میں. جاسو جوس سے، خلال الدیار، خلال درمیان، خلال کو خلال سے کہتے ہیں کہ دانتوں کے درمیان کی چیز، شہروں میں. خلال الدیار، ہم بھیجیں گے تم پر بندے اپنے اولی باس سخت لڑائی والے. یہ بخت نصر بابلی کو بھیجا گیا، امام راضی کرائیے، یہ داؤد السلام سے پہلے کا زمانہ ہے. تو کان وعدا مفعولا، اور ہمارا یہ وعدہ پورا ہونے والا تھا، ضرور پورا ہونا تھا. یہاں پر عباد لنا ہے، عباد لنا، ہمارے بندے. یاد رکھو یہ نسبت تکوینی ہے، یعنی ہم نے جن کو، ہم خالق ہیں، ہم کام لیں گے ان سے. عباد لنا، بلکہ میرے ذہن میں نقطہ آتا ہے، کسی نے لکھا تو نہیں، یہاں اللہ تعالیٰ نے لام لگا کر فاصلہ کر دیا، ورنہ عبادنا لفظ آتا، عبادی، عبادنا، یا عبادی، وہاں لام نہیں ہے، لام ہے بیچ میں. یہ لام ہونا بھی فاصلہ ہے. عباد لنا، ہمارے بندے، لنا جو ہم نے اپنے کام کے لیے رکھے ہوئے. تو کام کے لیے تو گنڈے، بدماش اور اس قسم کی چیزیں بھی ہوتی ہیں. عباد لنا، یہ میرے ذہن میں ایک آتی بات، لکھا نہیں ہو سکتا، لکھا ہو گئی. عباد لنا، یعنی عبادانہ نہیں کہ عباد کو، عبادنا جو براہ راست نسبت ہے وہ تو بہت عظمت والی. یا عبادی، اے میرے پیارے بندوں، یا عباد لنا، تو یہ نسبت جو ہے اپنی طرف کی ہے تکوینی، کہ ہم ان کے مالک ہیں، ہمارے غلام ہیں، ہم نے کام لیا. لہذا کتے سے بھی کام لیتے، کتا تو کتا ہی رہے گا نا، کسی بڑے آدمی کا کتا ہونے سے انسان تو نہیں بن. عباد لنا، ہم نے بھیجے، ہم بھیجیں گے. ہم ثم رددنا لكم کرۃ علیہم، پھر ہم لوٹائیں گے باری ان پر تمہاری. رددنا، ہم لوٹائیں گے تمہارے لیے کررا، باری ان پر، یعنی پھر تم غالب آ جاؤ گے ان پر. یہ داؤد صلی اللہ علیہ وسلم آ گیا اور حکومت قائم ہو گئی، صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پوری دنیا پر حکومت قائم ہو گئی بنی اسرائیل کی. کرۃ علیہم وامددناکم، اور ہم مدد کریں گے تمہاری باموال، مالوں کے ساتھ، وبنینا، بیٹوں کے ساتھ، وجعلناکم اکثر نفیرا، اور ہم بنا دیں گے تمہیں اکثر تعداد میں نفیرا، یعنی بہت زیادہ تمہاری تعداد ہو جائے گی. لیکن سنو، ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم اچھائی کرو گے تو اپنے لیے کرو گے. وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اگر برائی کرو گے تو وہ بھی اپنے لیے ہوگی. برائی بھی تمہارے لیے، اچھائی بھی تم اپنے لیے کرو گے. خیر، پھر زمانہ طویل گزر گیا اور خوب پوری دنیا میں بنی اسرائیل حکومت رہی. اب پھر اگلا زمانہ عیسیٰ السلام آ گئے، اسلام آئے تو ان کی مخالفت شروع کرتی، قتل کے در پہ ہوئے. اب پھر ان پر عذاب آ گیا، اور رومیوں کی طرف سے رومی آ گئے، رومی تھا گئے، تباہ و برباد کر دیا، مٹی سے بھر دیا پورا اس کو، جناب بیت المقدس کو مٹی اور پتھر کا کچھ میں ڈال دیا، اور بہت وہ کیا، اور خوب قتل و غارت کی.
تیتوس رومی جو سب سے پہلے ان کا وہ تھا بادشاہ رومیوں کا، بعد میں رومی. فَإِذَا جَاءَتْ وَعْدُ الْآخِرَةِ، اور جب دوسرا وعدہ آئے گا، لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ، تاکہ تمہارے چہروں کو بگاڑ دیں، وَلِيَدْخُلْ مَسْجِدَ، اور داخل ہو جائے مسجد میں کما دخل اول مرہ، جیسے پہلی بار داخل ہوئے تھے، یعنی وہ بخت نصر کے لوگ. وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، وَلِيُتَبِّرُوا، اور تباہ کر دیں، ما عَلَوْا، جس پر غالب ہو، تتبیرہ خود، جہاں جہاں ان کا غلبہ ہوگا تباہ و بربادی کر دیں گے وہ. اور ایسے کیا انہوں نے کوئی جگہ چھوڑی نہیں. یہ عیسیٰ السلام کی جب دین عیسوی کی مخالفت کی تو یہ عذاب ہے، دین موسوی کی تو بخت نصر آ گیا، تورات یہ دین عیسوی کی. عسیٰ ربکم ان، لیکن قریب اللہ تم پر رحم فرمائیں گے. چنانچہ دوبارہ پھر حکومتیں قائم ہو گئی اور وہ رومی لوگ ہی ان کے دین میں آ گئے. لیکن میں نے خود تم ادنا، اگر اب بھی تم دوبارہ کچھ کرو گے تو ہم پھر دوبارہ آئیں گے. تم اگر تم شرارتیں کرو گے، لوٹو گے، تو ہم بھی پھر دوبارہ تمہارا وہی کریں گے. تو پھر وسلم کا زمانہ آ گیا. اب دین محمدی کی مخالف، تو پھر وہاں جلا وطن ہوئے اور قتل و غارت ہوئی، ہمیشہ کے لیے مسکنت ڈال دی گئی. آج تک ہے وہ صحیح معنی میں کوئی اپنی حکومت کا قائم نہ کر سکے، جو ہے تو دوسروں کے سہارے، اللہ بحبل من اللہ بحبل من الناس، لوگوں کی رسی کے ساتھ ہے. یہ دین نے تو ہمیشہ دین عیسوی کی مخالفت کی تو عذاب آیا، پھر دین موسوی کی تو عذاب آیا، پھر دین عیسوی کی، پھر دین محمدی کی. وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، اور ہم نے بنا دیا جہنم کو کافروں کے لیے حصیر. حصیر میں نے بندی خانہ، جیل خانہ بنا دیا. حصیر جہاں معصور رہیں گے وہ، یعنی ہوتا ہے کہ جو تم نے کافر ہو گئے اور کفر پر مرے، جیسے دین عیسوی کی مخالفت اور دین محمدی، تو ہمیشہ ہمیشہ آخرت میں ہمیشہ جنت میں چلے گئے. دنیا میں بھی عذاب اور آخرت میں بھی عذاب، یعنی بنی اسرائیل پر دنیا میں بھی عذاب آیا ہے اور آخرت. بیچ میں بہت واقعات ہوئے ہیں، جیسے ایرانیوں نے بھی ان کو مارا اور دوسروں نے مارا، اس طرح کے واقعات آتے رہے ہیں. لیکن یہاں تین جو بڑے واقعات ہیں، دو کا بیان ہے، جس طرح اشارہ ہے. ان تم ودنا اللہ جان، اور آخرت کے اعتبار سے کیا ہے کہ ہمیشہ کی جیل خانے میں ان کو ڈال دیا جائے گا، بندی خانہ. اور بنایا ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے جیل خانہ، حصیرہ، مستور رہنے کی جگہ بنایا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے معراج، رسول اللہ کی معراج کے بعد موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج اور ان کی عظمت کو بیان کیا ہے، کیونکہ معراج میں موسیٰ علیہ السلام سے خاص ملاقات، بار بار ملاقات، اور آپ کے نماز کے بارے میں مشورے، یہ ساری چیزیں سامنے آتی رہیں. اس وجہ سے فوراً اس کے بعد معراج کے بعد موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان آیا ہے. اور ویسے بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے وہ موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے بہت زیادہ تشبیہ دی گئی. لہٰذا آپ کو کی تسلی کے لیے سب سے زیادہ جو واقعات نازل ہوئے ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام کے نازل ہوئے. آپ کی جہاں بھی تسلی مسئلہ ہوا تو وہیں فوراً موسیٰ علیہ السلام کو کوئی قصہ قرآن لے آیا، یہ دیکھو موسیٰ نے ایسا کیا، آپ بھی صبر کرو. یہ تو آپ کو صبر کی تلقین کی گئی. یہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَىٰ، اور موسیٰ علیہ السلام کا جگہ جگہ بیان. تو سب سے زیادہ جو واقعات ہیں قرآن مجید میں وہ موسیٰ علیہ السلام کے. تو چونکہ معراج میں بھی آپ کو جو چیزیں پیش آئیں، لوگوں کی مخالفت اور ایسی چیزیں، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کر کے بتا رہے ہیں کہ ان کی قوم کے ساتھ یہ ہوا تو آپ بھی تسلی رکھیں، ان کے ساتھ بھی یہ ہوگا، اور وہی ہوا ان کے ساتھ بھی. یہ جو عذاب کا بیان ہے کہ جب دین موسوی کی مخالفت کی، اور تو ہم نے بندے یہاں پر ایمان والوں کو مسلط کر دیا تھا اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو مسلط کر دیا ان پر، کہاں گئے، اس کا ختم ہو گیا، نام و نشان مٹ گیا، پورے جزیرہ عرب سے کفر کو خارج کر دیا گیا. چلو